حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ مظلوم کی تو ہم مدد کریں گے تو ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم سے روک دو، یقیناً یہی اس کی مدد ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کی یہاں بھائی سے اپنا حقیقی بھائی یا رشتہ دار دوست مراد نہیں ہے بلکہ مسلمان مراد ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ تعاون کرنے میں اپنے دوستی کو یا رشتہ داری کو اس چیز کو دیکھتے ہیں، شرعاً یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ مسلمانوں کی عادت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے تمام مسلمانوں سے جس کی بھی مدد کر سکتا ہے اس کی مدد کرے۔ یہ نہیں کہ یہ رشتہ دار ہے تو مدد کی، غیر ہے تو مدد نہیں کی، یا اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں تو مدد کی، ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں تو ان کو چھوڑ دیا۔ نہیں، مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو ہر ایک کے ساتھ تعاون نہیں کرنا تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرنا، غلط کام میں تعاون نہیں کرنا، نیکی کے کام میں تعاون کرنا ہے۔ البتہ جو لین دین کا معاملہ ہے تو اس میں انسان اپنی رشتہ داری نہ دیکھے، اگلے کا کھرا کھوٹا ہونا دیکھے۔ اب ایک بندہ قرض مانگتا ہے، اگر وہ محلے دار ہے لیکن لین دین اس کا ٹھیک ہے تو یہ مت دیکھو کہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، اگر لین دین ٹھیک ہے تو اسے دے دو، اس بیچارے کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اگر کسی کو پر شک ہے کہ یہ واپس نہیں کرے گا تو اگر اس کا کوئی ضامن ایسا ملتا ہے، ذمہ دار ایسا ملتا ہے کہ بھئی آپ دے دو، اگر نہ دیا تو میں دے دوں گا، انسان پھر بھی دے دیتا ہے۔ گھر میں پیسہ پڑا ہے وہ انڈے تو نہیں دیتا، کسی مسلمان کے کام آ جائے گا، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اس سے کتنا بڑا اجر ملے گا۔ قرض کا ثواب صدقے سے 18 گنا زیادہ ہے، صدقے سے 18 گنا زیادہ ثواب دوسرے مسلمان کو قرض دینے کا ہے، اس لیے کہ صدقہ ہم جس کو دیتے ہیں شاید اسے ضرورت نہ ہو، لیکن جو قرض مانگتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ مانگتا ہے، ضرورت نہ ہو تو وہ اتنا مجبور ہو کہ قرض کبھی نہ مانگے، وہ اپنی ضرورت کے لیے مانگتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں موجود ہے کہ جو وعدہ کیا گیا تھا قرض کی لوٹائیگی کا، اس مدت پر وہ بندہ نہیں دے سکا، وہ کہتا یار مجھے 10 دن 1 مہینے کی اور مہلت دے دو، یا اتنی رقم لے لو بقایا میں 10 دن میں کر کے دے دیتا ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے بعد قرض کا ڈبل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مدت تک تو 18 گنا ہے، مدت کے بعد اللہ پھر 36 گنا زیادہ کم از کم ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ تعاون کرنے میں اپنا اور غیر نہ دیکھا جائے، ہر مسلمان بھائی ہے، انسان اس کی مدد کرے، ظالم ہے پھر بھی مدد کرے، دوسروں کا حق کھا رہا ہے، کسی کا نقصان کر رہا ہے تو انسان اس کی بھی مدد کرے، اس کو سمجھائے کہ شرعی طور پر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج دنیا میں آپ قوت والے ہو لیکن کل آخرت میں بدلہ دینا پڑے گا، بہتر ہے وہ کمزور ہے اس کا حق دے دو، مظلوم ہے پھر بھی اس کی مدد کرو، کوئی اس کا حق کھاتا ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کو اس کا حق لے کر دو، یا ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ کسی بھی طرح سے مالی تعاون ہو، لڑائی جھگڑے میں تعاون ہو، جسمانی طور پر تعاون ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چلتے ہوئے دیکھتے کہ بوڑھا مرد ہے، بوڑھی عورت ہے، اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے بوجھ اٹھا کے جا رہا ہے، بوڑھا ہے، تو اس سے بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیتے، جہاں اس نے جانا ہوتا اس کا بوجھ وہاں چھوڑ کے آتے۔ یہ تھوڑی تھوڑی مدد کرنا، زیادہ مدد کرنا سب کو شامل ہے کہ دوسرے کے جتنا انسان کام آ سکتا ہے اچھائی میں اتنا اس کے کام آئے، اور جتنا کسی کو برائی سے روک سکتا ہے۔ برائی کرنے والا ظالم ہے، چاہے وہ گناہ کر رہا ہے چاہے دوسرے کا حق کھا رہا ہے، اس کو جتنا انسان روک سکتا ہے روکے۔ ایک بندہ زنا کرتا ہے، انسان کو پتہ ہے یار یہ بندہ غلط ہے، تو انسان اس کو سمجھائے کہ یار یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آج تو تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، آزادی ہے لیکن کل قیامت والے دن جواب دینا ہے۔ یہ گناہ سے روکنا، گناہ کرنے والا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ ظالم ہے،
تو گناہ سے روکنا یہ بھی اس کی مدد ہے. اگر وہ کسی کے کہنے پر سمجھانے پر گناہ سے رک گیا تو بڑا فائدہ ہو گیا. تو ہر طرح سے انسان ظالم ہو یا مظلوم انسان اس کی مدد کر سکتا ہے. تو اچھے کاموں میں مدد کرنی ہے, برے کاموں میں نہیں کرنی. اگر سگا بھائی بھی غلط کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ تعاون نہیں کرنا, اس کو سمجھا دینا ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. قرآن مجید میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی کے کاموں میں تعاون کرو, برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ آپس میں وعدہ کرتے تھے, دوست بنتے تھے. جس طرح ہمارے ہاں بعض دوست ہوتے ہیں, گہرے دوست ہوتے ہیں, تو زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ بیٹھ کر وعدہ کرتے تھے کہ بھائی ہم 5 دوست ہیں, خوشی غمی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. ہم میں سے جو مر گیا تو اس کا جو جائیداد ہے دوسرے دوستوں کو وراثت میں ملے گی. اور ایسا ہی ہوتا تھا, دوستوں کو وراثت میں دی جاتی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کے احکامات نازل فرمائے کہ دوستوں کو وراثت نہیں, وراثت رشتہ داروں کو دی جائے. بیوی بچے ہیں, والدین ہیں, جو وراثت کے حقدار ہیں, اللہ نے حصے مقرر کیے اور دوستی کے وعدوں سے منع کر دیا. فرمایا اب وعدوں کی ضرورت نہیں ہے. لا حلف فی الاسلام. پہلے وعدے کرتے تھے اس لیے کہ باقیوں سے مدد نہیں کرتے تھے. اب 2 بندے بیٹھ کر وعدہ کریں گے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے, یہ فضول کام ہے. کیوں کہ رب نے حکم دے دیا کہ اچھے کام میں سب کی مدد کرو, برے کام میں کسی کی بھی مدد نہ کرو. جب یہ وعدہ اللہ نے سب سے کر دیا, حکم دے دیا, اب وعدے کی تو ضرورت ہی نہیں رہی. یہ نہیں کہ ہم 4 آپس میں تعاون کریں گے. رب نے فرمایا 4 نہیں, 10 نہیں, بلکہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. جس کو مدد کی ضرورت ہے کر سکتے ہو اس کے ساتھ تعاون کرو. جو برائی کرتا ہے اس کو برائی سے باز رکھو, اور غلط کام میں وہ تعاون مانگتا ہے تو اس کا تعاون مت کرو کہ بھائی یہ غلط کام ہے اس میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا, یہ جائز کام ہے اس میں تیرا ساتھ دوں گا, ایسے کر تو میں تیرے ساتھ ہوں, ایسے کرے گا میرا تیرا تعلق نہیں ہے. تو یہ شریعت نے آپس میں وعدوں کو ختم کر دیا کہ مسلمان اب آپس میں وعدہ کریں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے. اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے تمام مسلمانوں کو ایک مسلمان بھائی کی طرح بنا دیا کہ اچھائی کے کاموں میں سب کے ساتھ تعاون کرو, برائی کے کاموں میں کسی کے ساتھ نہ کرو. تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان ظالم ہے اس کی بھی مدد کرو, کہ ظلم سے روکو. مظلوم ہے اس کی بھی مدد کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.